حاضرین آئیے اگلے شاعر کے حضور بڑھتے ہیں اور درمیان میں کچھ نام بس میری فہرست میں اب بچے ہوئے ہیں. رفیق قریشی، آزاد انور، ظفر ٹانڈوی، شاد اکبر پوری، ڈاکٹر اسد اللہ خان، اور آج کی اس محفل میں جن کی کتاب کا اجرا عمل آیا محترمہ رانا تبسم صاحبہ اور عبدالرشید مجددی صاحب. یہ چند شاعر میری فہرست میں بچے ہیں جو بہت کم وقت لیں گے اور انشاءاللہ آپ مشاعرے کا بھرپور مزہ لیں گے یہاں سے. آئیے میں ایک بیت شاعر سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں. اور شاعر جمالی نے کہا تھا کہ مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے عبادت کرنا، مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے عبادت کرنا، میرا مسلک ہر ایک انسان سے محبت کرنا، میری آواز تم مٹ جائے گی روز مگر دوستو تم میرے لہجے کی حفاظت کرنا. ہمارے درمیان جناب نہال دانے والا صاحب تشریف لائے. میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پر تشریف لائے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. جناب صادق حسین اشرفی صاحب کی جانب سے اکرم انصاری صاحب کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں. اسی طرح انہیں بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ ڈیوائس پر آ جائے. راجو ڈیلکس امام الدین پپو صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں. شبیر امیتاب صاحب بھی اس محفل میں تشریف رکھتے ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. حاضر ہمارے اپنے شہر کے قریب ایک گاؤں ہے جامنیر. جامنیر کی سرزمین سے ایک بہت ہی ادبی نام ہمارے درمیان تشریف لایا ہے. سرزمین مالیگاؤں پر اس کی میں سمجھتا ہوں شاید یہ پہلی حاضری ہے، اس سے قبل وہ آئے ہیں تو میرے علم میں نہیں ہے. بہرحال میں اس شاعر سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں جو غزل کی تمام تر لوازمات اور غزل کو کس طرح غزل بنایا جائے اس فن سے وہ واقف ہے. آئیے بہت ہی بہترین لہجے کے شاعر سے ملاقات کرتے ہیں. میں جناب ڈاکٹر اسد اللہ خان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں اور درمیان میں ہی آپ کتاب پر تبصرہ بھی کریں. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں صادق حسین اشرفی صاحب کو، جنہوں نے یہ خوبصورت یہاں پہ سجائی آراستہ کی، اور آپ تمام ہی زندہ دلانے مالیگاؤں آنے حسن و عشق ایسی خوبصورت یہاں آراستہ کی گئی ہے، اور ایک کتاب کا اجرا بھی آپ کے سامنے میں آیا ہے. مجھے حیرت ہے کہ وہ کتاب خاتون نے لکھی ہے اور تمام مرد حضرات اس کی پذیرائی کر رہے ہیں. شاید کبھی کبھی ایسے مناظر دیکھنے کو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں خواتین کی پذیرائی اتنی آسانی نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے ان کی اس کتاب کی ان کی محبت میں یہاں ایک مشاعرہ منعقد کر دیا اور کتاب کی پذیرائی ہوئی ہے. بہرحال تمام منتظمین اور صادق اشرفی صاحب کا میں ممنون بھی ہوں کہ مجھے انہوں نے اس پروگرام میں دعوت دی اور میں حاضر ہوں. حاضرین، رانا تبسم سے ملاقاتوں کے دوران کبھی مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ اس شاعرہ کے اندر قوم و ملت کا درد بھی ہے، کڑھن بھی ہے، اور اس درد کڑھن کے ازالے اور اس کے سدے باب کے لیے اس کے پاس لاہ عمل بھی ہے. وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ قوم و ملت کے مسائل پر گفتگو کیا کرتی تھی، تو مجھے لگا کہ یہ لکھ سکتی ہے. ان کی آواز تو خود ایسی ہے کہ یہ جب بات بھی کرتی ہے نثر میں تو مترنم لہجہ معلوم ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ تم لکھو رانا، تم ضرور لکھ سکتی ہو، اور انشاءاللہ تمہاری نثری مضامین بھی اس سے زیادہ مقبول ہوں گے جتنے تمہاری شعری مجموعے یا نظمیں یا غزلیں ہوئی ہیں.
انشاءاللہ آئندہ سال تک ان کا کوئی شعری مجموعہ بھی تیار ہو کر منظر عام پر آ جائے گا۔ حاضرین محفل، کتاب آج کے اس انٹرنیٹ اور موبائل کے پرفتن دور میں کتاب لکھنا ایک جرأت مندانہ قدم ہے، ایک ہمت کی بات ہے۔ مجھے اس پر بھی حیرت ہے کہ اس لڑکی نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، ورنہ آئے گی آواز آئے گی آپ تھوڑا سا باہر کا معاملہ ختم ہو جائے، اس کے بعد آواز بڑھائی جائے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مصنف کوئی تصنیف و تالیف کا جب کام کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ریشہ آ جاتا ہے، رگوں میں خون منجمد ہونے لگتا ہے، اور اس کی عمر جو ہے اس کی عمر کھپ جاتی ہے یہ کارنامہ انجام دیتے دیتے۔ لیکن بہت کم عمری میں ہی انہوں نے کتاب تصنیف کر دی، قابل تحسین یہ کارنامہ ہے۔ آخر میں میری دعا یہی ہے کہ ان کا قلم غالب کے سریر خامہ کی طرح چلتا رہے، اور جس طرح سے غالب کے خیال میں غیب سے مضامین آیا کرتے تھے اس طرح سے ان کے خیال میں بھی آئے، اور ان کے یہ ادبی فن پارے پوری ادبی دنیا میں مور کے پنکھوں کی طرح بکھر جائے اور ان کی شہرت عام ہو جائے۔ آئیے، چونکہ مجھے حکم غزل سرائی کا بھی ہوا ہے، تھوڑی سی توجہ کا طالب 10-12 منٹ کے لیے میں آپ لوگوں کے درمیان ہوں، تھوڑی سی توجہ۔ ایک مطلع اور چند شعر۔ مطلع کچھ یوں ہے کہ ستم جو اس نے کیے تھے وہ یاد آئے مجھے، مصرع ہی کیا اچھا ہے۔ ستم جو اس نے کیے تھے وہ یاد آئے مجھے، صدائیں دے کر وہی شخص پھر بلائے مجھے۔ ستم جو اس نے کیے تھے وہی یاد آئے مجھے، صدائیں دے کر وہی شخص پھر بلائے مجھے۔ جنون اوڑے ہوئے تھا میں جس کی چاہت کا، جنون اوڑے ہوئے تھا میں جس کی چاہت کا، میں چاہتا ہوں گلے سے وہی لگائے مجھے۔ جنون اوڑے ہوئے تھا میں جس کی چاہت کا، جنون اوڑے ہوئے تھا میں جس کی چاہت کا، میں چاہتا ہوں گلے سے وہی لگائے مجھے، میں چاہتا ہوں گلے سے وہی لگائے مجھے۔ اور یہ اور بات کہ سورج نہ بن سکا لیکن، یہ اور بات کہ سورج نہ بن سکا لیکن، دیا ضرور بنا ہوں کوئی جلائے مجھے۔ یہ اور بات کہ سورج نہ بن سکا لیکن، یہ اور بات کہ سورج نہ بن سکا لیکن، دیا ضرور بنا ہوں کوئی جلائے مجھے، دیا ضرور بنا ہوں کوئی جلائے مجھے۔ اور حسین والا ہوں، ابھی عروج صاحبہ نے کسی طرح کا ایک شعر پڑھا تھا کہ حسین والا ہوں قربانیوں کو جانتا ہوں، حسین والا ہوں قربانیوں کو جانتا ہوں، یزیدیت سے کہہ دو نہ آزمائے مجھے۔ حسین والا ہوں، زندہ باد، حسین والا ہوں قربانیوں کو جانتا ہوں، کیا بات ہے، یزیدیت سے یہ کہہ دو نہ آزمائے مجھے۔ اور میں جس کے سامنے رکھتا تھا اس کے عیب تمام، کیا بات ہے، میں جس کے سامنے رکھتا تھا اس کے عیب تمام، خوشی ہوئی ہے وہی آئینہ دکھائے مجھے۔ کیا بات ہے، میں جس کے سامنے رکھتا تھا اس کے عیب تمام، خوشی ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے وہی آئینہ دکھائے مجھے، خوشی ہوئی ہے وہی آئینہ دکھائے مجھے۔ مکتب خدمت ہے کہ اب اس کے عشق میں اپنا صدی عالم ہو، اب اس کے عشق میں اپنا صدی عالم ہو، میں اس کو یاد کروں اور گنگنائے مجھے۔ اب اس کے عشق میں اپنا صدی عالم ہو، کیا بات ہے، اب اس کے عشق میں اپنا صدی عالم ہو، میں اس کو یاد کروں اور گنگنائے مجھے۔ ستم جو اس نے کیے تھے وہ یاد آئے مجھے، کیا بات ہے، صدائیں دے کر وہی شخص پھر بلائے مجھے۔ واہ
یہ غزل کے اشعار ترنم میں کوشش کروں، اجازت ہے؟ جی جی پڑھیں۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ مالیگاؤں حضرت ادیب کا مالیگاؤں ہے، یہ حضرت مقی مصر مالیگاؤں کا مالیگاؤں ہے، اور یہ حضرت مصطفیٰ اثر صدیقی کا مالیگاؤں ہے۔ یہاں جو غزل کامیاب ہو گئی، اس کو پوری اردو دنیا، پوری ہندوستان بھر میں پڑھا جا سکتا، اس لیے میں جرأت کر رہا ہوں مشاعروں میں پڑھنے کی۔ یہ غزل نہیں ہے، مطلع خصوصی طور سے پیش خدمت ملازم ہے۔ شوبدہ گئے دکھلانے کرم آتے، شوبدہ گئے دکھلانے کرم آتے، شوبدہ گئے دکھلانے کرم آتے، شوبدہ کرم آتے، اپنے ہاتھوں میں لیے پیالہ جم آتے، اپنے ہاتھوں میں لیے پیالہ جم آتے۔ تھوڑی آواز بڑھا دو۔ تو پکارے تو عشاق رم صدیوں سے، تو پکارے تو عشاق حرم صدیوں سے، گنگناتے ہوئے بادیدہ نم آتے، گنگناتے ہوئے۔ یہ شعر بطور خاص دیکھیں۔ میں چھلک جاتی ہے گر جاتا ہے جام و سبو، میں چھلک جاتی ہے گر جاتا ہے جام و سبو، سوئے میں خانہ جو واعظ کے قدم آتے، سوئے میں خانہ جو واعظ کے قدم آتے۔ ایک تلمی کا شعر ہے، مولانا نیاز صاحب کی توجہ کی طالب تھی۔ ہو دے پاک کے وہ دیدار تیرے کعبے کا، ہو دے پاک کے وہ دیدار
کے ہاتھوں میں شرافت کے علم آتے لے کے ہاتھوں میں شرافت کے علم آتے ان سے بڑھ جاتی ہے رانا یہ بزم سخن ان سے بڑھ جاتی ہے رانا یہ بزم سخن راہ الفت میں جو رنج و علم آتے راہ الفت میں جو رنج و علم آتے حرف کیا چیز ہے لو قلم آتے حرف کیا چیز ہے لو قلم آتے. یہ تھے جناب ڈاکٹر اسد اللہ خان صاحب.